کتاب المحلہ ابن حزم الجزء الحادی عشر ادارۃ الطبع، یہ جز نمبر 11 ابن حزم اندلسی بہت بڑے محدث اور بہت بڑے فقیہ مجتہد، جزء حادی عشر۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے مسئلہ نمبر 2104 میں صفحہ نمبر 193 میں ابن حزم کیا فرماتے ہیں؟ اہل الرد كانوا على قسمين، جن کو مسلمان مرتد کہتے ہیں نا، ان کی دو قسم، ایک تو مرتد ہی نہیں ہے، دوسرا دو گروہ ہیں، ایک مرتد نہیں دوسرا بھی مرتد نہیں، کوئی مرتد ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، مرتد ہے ہی نہیں، دونوں قسم اس کے مرتد نہیں۔ اہل الرد كانوا قسمين، اہل الرد دو قسم کہتے ہیں، کتنے قسم کہتے ہیں؟ دو قسم۔ قسم لم يؤمن قط اصحاب مسیلمہ و سجاح، ایک وہ ہوتے ہیں جن کو مرتد کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی مسلمان بنے ہی نہیں، وہ تو شروع سے مسیلمہ کذاب، یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا ظہور ہوا تھا۔ مسیلمہ کذاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس نے نبوت کا ادعا کیا، اور سجاح لوگ، یہ تو ان کے جو ماننے والے تھے یہ تو کبھی مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے، اس نے اپنے قبیلے میں جا کر نبوت کا اعلان کیا، لوگ کچھ لوگوں نے اس کی تصدیق کی، ایمان لائے، اس پہ ایمان لائے، تو وہ تو کبھی مسلمان تھے ہی نہیں، ان کو مرتد کہنا ہی غلط ہے۔ مرتد تو وہ ہوتا ہے جو مسلمان ہو، اسلام کو چھوڑ کر کافر بنے، فہؤلاء حربیون لم یسلموا قط، یہ کافر حربی تھے، یہ کبھی مسلمان بنے ہی نہیں تھے۔ لا يختلف احد في انهم تقبل توبتهم واسلامهم، اس میں تو کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے کہ ایسے لوگ جو ہے نا ان کا توبہ بھی قبول ہے اور یہ مسلمان بننا چاہے مسلمان بھی بن سکتے ہیں، کیونکہ یہ کبھی مسلمان تھے ہی نہیں۔ البتہ ان میں بہت کم صحابہ تھے، اشعث ابن قیس مثلا، ایسے صحابہ تھے بہت کم جو مسلمان سے وہ انہوں نے مسیلمہ کذاب کے ماننے والے بنے تھے نا، وہ تو بہت کم تھے، وہ لوگ اسلام کو چھوڑ کر وہ مسیلمہ کے صحابی بنے، وہ بہت کم تھے، لیکن جو عمدہ جو مسیلمہ اور سجاح کے ماننے والے تھے یہ تھے شروع سے کافر، یہ مرتد نہیں تھے۔ والقلس قسم الثانی، اور دوسرا جس کو ہم مرتد کہتے ہیں نا اہل ردہ، کہ ابو بکر نے اہل ردہ سے مرتدین سے جہاد کیا، کس سے جہاد کیا بھائی؟ قوم اسلموا ولم يكفروا بعد اسلامهم، یہ وہ لوگ تھے جو مسلمان ہوئے تھے اور مسلمان ہونے کے بعد یہ کبھی کافر نہیں بنے، کبھی کافر نہیں بنے، لیکن منعوا الزکاة من ان يدفعوها الى ابی بکر فعلى هذا قتلوا، ان کا جرم کیا تھا؟ انہوں نے اجتناب کیا تھا اور انہوں نے ابا کیا تھا اور انہوں نے منع کیا تھا کہ ہم زکوٰۃ کو ابو بکر کو دیں گے، زکوٰۃ ابو بکر، زکوٰۃ ابو بکر کو، زکوٰۃ نہیں کہ زکوٰۃ کا منکر تھے، زکوٰۃ ابو بکر کو نہیں، کیوں دیں بھائی؟ یہ کون ہے ابو بکر؟ کس نے اس کو خلیفہ بنایا؟ قرآن میں، سنت میں، ابو بکر کو زکوٰۃ دیں۔ فعلى هذا قتلوا، ابو بکر نے اسی بات پہ ان سے لڑائی کی ہے، ان کی جو تہس نہس کر دی ابو بکر، عمر نے، خالد ابن ولید وغیرہ نے فوج بھیجا صحابہ کا، ان کو تہس نہس کیا، ان کو قتل عام کیا، ان کے بیوی بچوں کو انہوں نے اسیر بنایا، ان کے ساتھ زنا کیا، زنا بالجبر کیا، ریپ کیا ان کو، ان لوگوں نے۔ صحابہ کون ہے؟ صحابہ یہی تو ہے، صحابیات کے ساتھ انہوں نے زنا کیا، یہ کون ہے؟ کس جرم پہ؟ اس جرم پہ کہ ابو بکر صاحب کو زکوٰۃ نہیں دیا۔ ولا يختلف الحنیفیون، حنفیوں کا اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں، ولا الشافعیون، اور شوافع کا بھی اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں، ان هؤلاء ليس لهم حكم المرتد اصلا، یہ اصلا مرتد تھے ہی نہیں، وهم قد خالفوا فعل ابی بکر فيهم ولا يسميهم اهل ردہ، یہ علماء احناف اور علماء شوافع یہ ابو بکر کے فعل کو خطا سمجھتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں کہ ابو بکر نے غلط کیا ان کے ساتھ، مسلمان کو قتل کیا تو نے، سبحان اللہ، اور ان کو مرتد نہیں کہتے۔ ودلیل ما قلنا شعر حتیہ المشہور الذي يقول فيه، اور یہ بہت واضح بات ہے، اس کی دلیل وہ یہی مانعین زکوٰۃ کے شاعر کا قول ہے کہ اس نے شعر میں کہا اتعنا رسول اللہ ما كان بیننا فیا لحفنا ما بال دین ابی بکر، یعنی ملک ابی بکر، کہتے ہیں شاعر کہتا ہے کہ جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم ان کی اطاعت کرتے تھے، فیا لحفنا، ہماری کیا مصیبت ہے، ما بال دین ابی بکر، دین عربی زبان میں کئی ایک چیزوں کو کہتا ہے، ایک معانی دین کے ہوتا ہے بادشاہت، ابو بکر کی بادشاہت، خلافت کہاں سے آئی؟ دین ابی بکر، خلافت ابی بکر، اس کی دلیل آئی ایورثها بکر اذا مات بعده فتلك لامر اللہ قاسمۃ الظہر، ابو بکر کا باپ، اس نے کہا کہ اگر بکر مر جائے تو پھر اس کے بعد ابو بکر مر جائے تو اس کے بعد بکر کو اپنے بیٹے کو خلافت دے گا، تو یہ تو مصیبت ہے، کیا یہ ان کو تو اللہ، ہم تو دین کے ماننے والے نا، ان لوگوں کی بادشاہت کو تو نہیں ماننے والے۔ فهو مقر برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كما ترى، تو یہ آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا معترف۔ الفاصل في الملل والاهواء والنحل، تألیف ابن حزم الظاہری، الجزء الثانی، طبع دار الجیل، کتاب میں بھی صفحہ نمبر 214 میں، اہل ردہ طائفۃ بقیت علی الاسلام ایضا، یہ مسلمان تھے، انہوں نے کہا تھا نقیم الصلاۃ والشرائع الاسلام، ہم اسلام مانتے ہیں، اس نماز پڑھیں گے، ہم اسلام کی تمام احکام کو مانتے ہیں، تمام شریعت کو مانتے ہیں، الا اننا لا نؤدي الزکاۃ الی ابی بکر، لیکن ہم ابو بکر کو زکات نہیں دیں، ابو بکر کی ہم طاعت نہیں کرتے، کیا زکات اس کو دینا، اس کو کس نے خلیفہ بنایا؟ ولا نعطي طاعة لاحد بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بات کسی کی طاعت نہیں کریں گے، تو پتہ چلا کہ یہ شیعہ بھی نہیں تھے، یہ کہنا کہ یہ مثلا کیونکہ قبائل جو تھے نا عرب کے قبائل یہ آخر میں مسلمان ہوئے، تو یہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم شیعہ ہیں، ہم اہل بیت علیہ السلام کو، ان میں شیعت تھے بہت کم، مثلا مالک ابن نویرہ شیعہ تھا، مالک ابن نویرہ خود امیر المؤمنین علیہ السلام کا ماننے والا، لیکن ان کے جو قبائل تھے وہ کسی کو نہیں مانتے تھے، بھائی ہم ابو بکر کو نہیں مانتے۔ وكانوا هؤلاء كثيرا، ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، ان کی تعداد بہت زیادہ۔ اچھا اب دین سے مراد فلا يحلفنا ما بال دین ابی بکر، یہ دین اسلام کی بات نہیں ہو رہی
ہے, یہ حکومت کی بات ہو رہی ہے. کتاب جمہورۃ اللغہ ابن درید متوفى سنہ 321 الجزء الثانی طبع دار العلم للملائین. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے, یہاں پہ بہت سارے معانی دین کے بتاتے ہیں, دین کے کیا کیا معانی ہیں. ان کے ایک معنی میں سے الطاعت والملک, طاعت اور بادشاہت. بادشاہت حکومت. قال اللہ تعالی ما كان ليأخذ اخاه في دين الملك. حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی میں یہ ہے کہ بنیامین کے یوسف کے بھائی آئے تھے نا 10-11, تو ان کو حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت عزت کیا اور بعد میں ان کو گندم دے دیا, اور ان کے گندموں میں ان کے جو پیمانہ تھا, کاسا تھا, ان کے گندم میں رکھ دیا. لیکن اپنا بادشاہ کا جو تھا اس نے حکم دیا کہ اس کو بنیامین کے اس کے گندم میں رکھ دو. پھر بعد میں اعلان ہوا کہ بادشاہ سلامت کا جو ہے پیمانہ جو ہے وہ گم ہو گیا. تو تلاشی کرنے لگے, تو کہاں سے ملا؟ سب تلاشی ہو گئی تو یوسف علیہ السلام کے جو سکا بھائی ہے بنیامین, اس کے گندم سے مل گیا. تو وہاں ما كان ليأخذ, سورہ یوسف آیت نمبر 76, ما كان ليأخذ اخاه في دين الملك الا ان يشاء الله. تو یوسف کے مصر کا جو بادشاہ تھا اس کی حکومت میں اس کی فرمان کے مطابق جائز نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو جو چوری میں پکڑا گیا اس کو پکڑ لے. تو اس کیا کیا پھر طریقہ کار کہ بنیامین کو روکنا ہے. تو پھر ان سے پوچھا آپ لوگوں کے ہاں کیا ہے, آپ لوگوں کے ہاں رسم کیا ہے, اگر کوئی شخص چوری کرے تو چور کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ چور کو وہ ہم اس غلام بنا دیتے ہیں, خادم بنا دیتے ہیں جس شخص کا مال چوری کیا. تو ان کے یعنی کنعان والوں کے طریقے کے طور پر اس کو پکڑا تھا. یہ دین الملک یہاں پہ دین سے مراد کیا ہے؟ دین سے مراد کیا ہے؟ اس کی بادشاہت ہے, اس کی قانون ہے. اچھا, یہ میں نے آپ کی خدمت میں کیا پیش کیا آپ کی خدمت میں میرے محترم ناظرین کہ یہ مسلمان تھے, ٹھیک ہے نا, مانعین زکات یہ مسلمان تھے, اور یہ کہتے تھے کہ ہم ابو بکر کو زکات نہیں دینے. اب علماء کے اقوال آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. اب آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ابو بکر عمر کے اپنے اعترافات. یہ مسلمان ملاحظہ فرمائیے, کتاب ہے بخاری, چاپ دار احیاء التراث العربی, کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں. ملاحظہ فرمائیے کتاب الزکاہ میں حدیث نمبر 1399. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 1399 میں ابو ہریرہ سے روایت ہے, ان ابا ہریرہ قال, اور ابو ہریرہ کہتے ہیں لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان ابو بکر, جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے اور ابو بکر بادشاہ بنے, خلیفہ بنے. وکفر من کفر من العرب, اور عرب میں سے لوگ جو کافر بننے تھے وہ کافر بن گئے. کافر بننے سے کیا مراد ہے؟ ان کو یہ لوگ کافر کہتے تھے, ابو ہریرہ ان کو کافر کہتا ہے, صحابہ ان کو کافر کہتے ہیں. اب مشہور ہے کہ مرتد, ٹھیک ہے نا. کفر کیا ہے؟ فقال عمر نے ابو بکر سے کہا کیف تقاتل الناس, تو کیسے, کس وجہ پر, کس مجوز پر ان کے مقابل لڑے گا؟ اور بھائی اگر یہ مرتد تھے, اگر یہ کافر تھے, تو اب عمر پاگل ہے؟ اتنا بدیہی سوال. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزر گئی کہ وہ اسلام کی خاطر لڑتے تھے کہ مسلمان بنو یا تم سے لڑیں گے, ٹھیک ہے نا. تو یہ سوال تو بھیجا تھا کہ تم کس مجوز پہ لڑتے ہو. پورا سوال سن لیجئے کہ عمر نے کیا پوچھا, کیف تقاتل الناس, کس مجوز پر تم قتال کرو گے. وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے, امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ, اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس وقت تک لڑوں کہ لوگ کہیں لا الہ. فمن قالها فقد عصم منی مالہ ونفسہ الا بحقہ وحسابہ علی اللہ, اور جس شخص نے شہادتین پڑھی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ادا کیا, تو اس نے اپنی مال اور اپنی جان کو بچا لیا, محفوظ ہے. اب اس کو کوئی قتل نہیں کر سکتا, کوئی اس سے جنگ نہیں کر سکتا. مگر یہ کہ وہ کسی کو کیا کرے, کسی کو قتل کرے یا کسی کو چوری کرے, کہ اگر اس پہ حد جاری ہو, زنا محسنہ کرے تو حد جاری ہو, قتل ہو جائے, پھر اس پہ قتل کرنے کا کوئی جواز نہیں. وحسابہ علی اللہ, اور پھر اس کا حساب اللہ پر ہے. وہ اگر مثلا جھوٹی اس نے شہادتین پڑھی ہے نا, جھوٹی شہادتین پڑھی ہے, تو پھر اللہ اسے گرفت کرے گا, لیکن دنیا میں اس سے قتال نہیں. تو میرے محترم ناظرین, یہاں پہ کیا ہے, لوگوں نے کہا کہ ہم ابو بکر کو زکات نہیں دیں, ٹھیک ہے نا, بہت سارے قبائل نے. تو عمر کیا کہتا ہے ابو بکر سے, ابو بکر جنگ کی تیاری کر رہا ہے, صحابہ اٹھو, یلا صحابہ اٹھو, تلوار اٹھاؤ, ان کو قتل کرو, اور ان کے بچوں کو ادھر لے کے آؤ, عورتوں کو اٹھا کے لے کے ان سے زنا کرو. یہ صحابہ اس کام کی تیاری کر رہے ہیں. تو عمر جو ہے کہہ رہے ہیں کہ اس بات کا مجوز کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا تھا کہ میں اس وقت تک لڑوں گا کہ جب تک وہ شہادتین پڑھے, شہادتین پڑھنے کے بعد تو ان سے قتال کا کوئی جواز ہی نہیں ہے. یہ تو میں نے خود پیغمبر سے سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے کا مقصد کیا ہے عزیزو, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ مسلمان تھے. اگر یہ مسلمان نہیں تھے تو یہ کہنا اب عمر کا کیا ہے, عمر کا باطل ہے. یہ سوال میں اور اس حالت میں کوئی تناسب ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. تو ابو بکر نے کیا کہا, واللہ لاقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ فان الزکاۃ حق المال. کہتا ہے کہ اللہ کی قسم جو بھی شخص زکات اور صلاۃ میں فرق کرے, نماز اور زکات میں فرق کرے, تو میں اس سے قتال کروں گا. اس زکات سے اس کا کیا مراد ہے, یعنی جو شخص مجھے زکات نہیں دے رہا اس سے میں قتال کروں گا. زکات جو ہے حق مال ہے. واللہ لو منعونی عناقا كانوا يؤدونها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقاتلتهم على منعها.
اللہ کی قسم اگر وہ ایک مادہ جو بکری ہوتی ہے نا، فیمیل بکری کو عناق بولتے ہیں، ایک بکری بھی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے زکات کے طور پر، اگر مجھے نہ دے، اگر پیغمبر کو ملتا تھا بکری، اگر مجھے نہ دے تو میں ان سے قتال کروں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس میں اعتراف کس کا ہے؟ اعتراف عمر کا بھی ہے، ابو بکر دونوں کا ہے۔ یہ سب مسلمان تھے، یہ سب کلمہ گو تھے، یہ صوم و صلاۃ کے پابند تھے، یہ جو ہے زکات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے، لیکن ابو بکر کو دینے سے انکار کیا تھا۔ تو ابو بکر کی درد یہی ہے، تم پیغمبر کو دیتے تھے، مجھے نہیں، جب تک تم جو مال ان کو دیتے تھے مجھے نہ دو، میں تم سے قتال کروں گا، تمہارے عورتوں کو، ٹھیک ہے نا۔ تو بتاؤ بھائی، یہ خلیفہ عادل یہی ہے؟ مدینہ کیا کہتے ہیں، وہ عمران خان پاگل بیوقوف کہتا ہے مدینہ اسٹیٹ بنائیں گے۔ مدینہ اسٹیٹ یہ ہے، مدینہ اسٹیٹ جو ہے نا، مدینہ اسٹیٹ یہ ہے، سب ریپ پر، بے گناہ لوگوں کے قتل عام پر اسٹیٹ بنا، یہ ہے اسلام کی تاریخ، یہ ہے خلافت کی تاریخ، یہ ہے مدینہ اسٹیٹ کی تاریخ۔ کتاب مسلم چاپ دار الفکر سنہ 2003 میں دار الفکر بیروت لبنان میں چھپی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے یہاں پہ کتاب الایمان صفحہ نمبر 40 میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث، ابو ہریرہ کہتے ہیں، حدیث نمبر 20 کتاب مسلم، وہی حدیث ہے، لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، ابو بکر خلیفہ بنا، عرب میں سے کچھ لوگ کافر ہوئے، کافر ہوئے سے کیا مراد؟ وہ کافر نہیں ہوئے تھے، ابو ہریرہ جن کو کافر کہتا ہے خود وہ مسلمان ہے۔ اس کی دلیل کیا؟ اس کی دلیل کلام عمر ہے۔ عمر بن الخطاب نے ابی بکر سے کہا کیف تقاتل الناس وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے ابو بکر تو کیسے، کس مجوز پر، کس شرعی دلیل پر ان مسلمانوں سے تو لڑے گا، ان کا قتال کرے گا، ان کے عورتوں کو، ان کے بچوں کو تو یہاں پہ اسیر بنا کے لا کے ان کے ساتھ تو ریپ کرے گا؟ حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فمن قال لا الہ الا اللہ قد عصم منی مالہ ونفسہ الا بحقی وحسابہ علی اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا جو کلمہ پڑھتا ہے اس کو قتال نہیں کیا جا سکتا۔ پھر ابو بکر نے وہی جواب دیا کہ یہ بھائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو زکات دیتے تھے، مجھے نہیں زکات دے، جب تک مجھے بھی زکات نہ دے تو میں سے قتال کروں۔ میرے محترم ناظرین، کتاب ہے سنن النسائی، سنن النسائی، عبد الرحمن ابن شعیب النسائی، ابو عبد الرحمن احمد ابن شعیب النسائی کی کتاب سنن، چاپ دار احیاء التراث بیروت لبنان میں چھپی ہوئی کتاب۔ اس کتاب میں چلتے ہیں کتاب تحریم الدم، کتاب تحریم الدم، کسی مسلمان کا خون آپ نہیں بہا سکتے، اس میں بے شمار احادیث وہ لے کے آئے۔ عن انس بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل المشرکین حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مجھے حکم دیا کہ میں مشرکین سے لڑوں اس وقت تک کہ جب تک وہ شہادتین پڑھیں۔ جب انہوں نے شہادتین پڑھی ہے تو وصلوا صلاتنا، انہوں نے نماز ادا کیا ہے، واستقبلوا قبلتنا، اور انہوں نے قبلہ رخ ہوئے ہیں، قبلہ کو بھی مانا ہے، واکلوا ذبائحنا، اور ہمارے ذبیحوں کو کھانا شروع کیا، ٹھیک ہے نا۔ شریعت میں جب داخل ہو گئے تو پھر کیا ہے، قد حرمت علینا دماؤہم واموالہم الا بحقها، تو ان لوگوں کی جو ہے اموال اور دماء، ان کا جان و مال محفوظ ہے، مگر یہ کہ کوئی جرم کرے نا، کسی بے گناہ کو قتل کرے تو پھر اس کو قتل کیا جائے گا، پھر کوئی اس کو قتل نہیں کر سکتا۔ ملاحظہ فرمائیے احادیث اس میں بہت سارے، یہ سب احادیث ہمارے ہی مقصود کے لیے۔ یہ وہی حدیث ہے کہ ابو ہریرہ نے روایت کیا تھا، لیکن یہ انس ابن مالک سے روایت، لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ارتدت العرب، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو عرب لوگ مرتد ہو گئے۔ دیکھیں کہ عمر کیا کہتا ہے، فقال عمر یا ابا بکر کیف تقاتل العرب، عمر نے ابو بکر سے کہا کہ تو کیسے لڑتا ہے، عربوں کے ساتھ کیسے لڑے گا، ان کے ساتھ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقد عصم منی مالہ ونفسہ، پیغمبر نے تو فرمایا کہ جو کلمتین پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس سے قتال نہیں کیا جا سکتا۔ ابو بکر نے جواب دیا، ابو بکر نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکاة والله لو منعوني عناقا مما كانوا يعطون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لقاتلتهم علیہ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو ہم کسی سے قتال اس وقت تک کریں گے جب تک وہ شہادتین پڑھیں، نماز پڑھیں اور زکات ادا کریں، لیکن یہ لوگ مجھے زکات نہیں، جب تک کہ یہ لوگ وہ بکری بھی جو منعونی عناقا مما كانوا يعطون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک یہ وہ بکریاں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے وہ بھی مجھے دیتے، اس وقت تک میں ان سے قتال کروں گا۔ تو عمر کہتا ہے کہ مجھے سمجھ آ گیا کہ ابو بکر بڑے عالم ہیں۔ میرے محترم ناظرین، تو ان لوگوں کا کیا تھا، یہ لوگ زکات کے منکر نہیں تھے، یہ لوگ کر تھے اس لیے کہ ہم ابو بکر کو زکات نہیں دیں، ان کو مرتد کہنا ہے غلط ہے، اور ابو بکر نے ان کے ساتھ قتال کیا، میں مسلمانوں کو قتل کیا، وہ جرم کیا ہے وہ آپ بتا دیں گے۔ ابھی تک ان ابو بکر عمر دونوں کے اعترافات سے ثابت ہو چکے ہیں کہ سب مسلمان، تو اور یہ لوگ زکات نہیں دیتے تھے ابو بکر کو، کیا، اور اس بات پہ ان کے علماء نے بھی تصریح کیا، اور میں نے پہلے بھی تصریحات علماء ابن حزم کے کلام سے دکھا دیا۔ یہ کتاب فتح الباری بشرح سقیم البخاری الجزء الرابع عشر، چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 1428 2007 میں بیروت لبنان میں۔ اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 220 میں وصنف منعوا الزکاة، صنف منعوا الزکاة، ابن حجر فرماتے ہیں کہ جو
لوگ زکات دینے سے انہوں نے انکار کیا تھا وتأولوا قوله تعالی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس حدیث آیہ مبارکہ کی طرف دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم ابو بکر کو زکات نہیں دیں گے. خذ من اموالهم صدقۃ تطہرهم وتزکیہم بها وصل علیہم ان صلاتک سکن لهم، سورہ توبہ. ان کے اموال سے زکات لے لے، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم ہے کہ ان کے اموال سے تو کیا کر زکات لے لیا کر. تطہرهم وتزکیہم بها، جب آپ ان کے اموال سے زکات لیں گے تو اس زکات کس چیز کا سبب بنتا ہے کہ ان کی نفوس اور ان کے اموال پاک ہو جائیں گے، ان کی گناہیں معاف کیے جائیں گے، ان کے اموال پاک کیے جائیں گے. وصل علیہم، اور ان پہ آپ درود بھیجا کریں، ان کے لیے دعا دیں. جب ان سے صدقات لیتے ہیں تو ان کے لیے دعا کریں. ان صلاتک سکن لہم، جب آپ ان پہ درود بھیجتے ہیں، ان پہ دعا کرتے ہیں، مانی جو لوگ زکات دیتے ہیں تو یہ ان کے لیے باعث آرامش خاطر ہوا کرتی ہے، ان کو اس سے سکون ملتا ہے. سمجھ میں آئی؟ اچھا. زعموا ان دفع الزکات خاص به لان غیره لا يطهرهم ولا يصلي عليهم فكيف تكون صلاته سکن لهم. انہوں نے کہا کہ اللہ نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زکات لے لو لوگوں سے. اللہ نے تو یہ نہیں کہا کہ ابو بکر ہم سے زکات لے لیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم زکات دیں گے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ ہمارے لیے دعا کریں گے تو یہ ہمارے لیے باعث آرامش ہوگی، باعث سکون ہوگی. اب اللہ نے قرآن میں تو یہ نہیں کہا کہ ابو بکر اگر زکات لیں تو وہ دعا کریں تو یہ ہمارے لیے باعث آرامش. عمدۃ القاری بشرح سقیم البخاری جزء الخامس والعشرون چاپ دار الفکر، یہاں پر بھی صفحہ نمبر 30 میں اسی بات کو عینی صاحب نے بھی اسی بات کو جو میں نے فتح الباری سے دکھایا ہے وہ آپ کی خدمت میں وہی بات کو انہوں نے بھی دہرایا کہ یہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ابو بکر کو کیسے زکات دیں. ابو بکر کو زکات، ابو بکر کی جو دعا ہے وہ ہمارے باعث سکون نہیں، وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زکات جو ہے اس کو باعث سکون ہے. تو زکات کے ساتھ کیا کرتے؟ وہ زکات کے ساتھ وہی کرتے تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا. وہ کیا تھا میرے ملاحظ ناظرین؟ صحیح بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی کتاب الزکاة حدیث نمبر 1395، یہاں پر یہ روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل کو یمن بھیجا ہے تو ان سے کہا کہ ان سے فعلمهم ان اللہ افترض علیہم صدقۃ فی اموالہم تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم. آپ یمن جا رہے ہیں تو یمن میں لوگوں کو وہاں پہ آپ سکھائیں کہ اللہ نے اموال میں زکات واجب کیا ہے، زکات اغنیائہم سے لیا جاتا ہے، فقرائہم کو دیا جاتا ہے. کیا مطلب؟ اسی قوم کے اغنیاء سے، اسی قوم کے پیسے والوں سے زکات جمع کرو، اسی قوم کے فقراء میں تقسیم کرو. تو یہ جو مانعین زکات تھے کہ ہم ابو بکر کو زکات نہیں دیں گے، یہ زکات لے کر اپنے ہی فقراء میں تقسیم کرتے تھے. ملاحظہ فرمائیے کتاب معالم السنن وہ شرح سنن ابی داود لے ابی سلیمان احمد بن محمد الخطابی البستی، معالم السنن جزء ثانی معالم السنن. یہ سب کتابیں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں مخالفین کی کتابیں، شیعوں کی کتاب نہیں ہے. کتاب الزکاة یہاں پہ صفحہ نمبر 4 میں وقد كان في ضمن هؤلاء المانعين من الزكاة من كان يسمح بالزكاة ولا يمنعها إلا أن رؤساهم صدوا عن ذلك الرأي وقبضوا على أيديهم في ذلك كبني يربوع فإنه قد جمعوا صدقاتهم وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بكر فمنعهم مالك بن نمير عن ذلك وفرقها فيها. جن لوگوں کو مانعین زکات کہا جاتا ہے ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے وہ زکات ابو بکر کو بھیجنا چاہتے تھے، عوام جو تھے کہ چل ابو بکر کو بھیجتے ہیں مدینہ بھیج، لیکن اس قوم کے رؤساء نے انہوں نے ان کو یہ کرنے نہیں دیا. ان کے جو سردار تھے انہوں نے زکات جمع کیا اور پھر اسی قوم میں انہوں نے بانٹ دیا، فقراء میں بانٹ دیا. ٹھیک ہے نا؟ جو وہ کلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا. تو میرے محترم ناظرین یہاں پہ میں گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں. اب لوگ بھی آئیں گے مناظرہ کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے. میں یہاں پہ اب تعان کا اظہار کرتا ہوں. تعان کیا ہے میرے محترم؟ ابو بکر کی خلافت کی کوئی دلیل تو ہے کوئی نص کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد خلیفہ، یہ تو کچھ ہے نہیں. ٹھیک ہے، خلافت کی دلیل کیا ہے؟ یہ ادعا کرتے ہیں کہ اجماع. کون سی اجماع؟ ان لوگوں نے جو کہا تھا کہ ہم ابو بکر کو زکات نہیں دیں گے، وہ تم سب مسلمان تھے، سب مسلمان. انہوں نے کہا تھا کہ ہم ابو بکر کو زکات نہیں دیں گے، نہ کہ وہ زکات کے منکر تھے. انہوں نے کہا تھا ہم ابو بکر کو زکات نہیں دیں گے. اور ابو بکر نے بھی یہ کہا تھا کہ اگر یہ مجھے ایک بکری بھی جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے مجھے نہ دے تو میں ان سے قتال کروں. تو ابو بکر نے ان سے قتال بھی کیا، ان کو قتل بھی کیا، ان کے مردوں کو قتل عام کیا، ان کے عورتوں کو سب ریپ کرایا. ٹھیک ہے نا؟ اب خود بتاؤ، یہ مدینہ اسٹیٹ کی کہانی، یہ اسلام کی کہانی. تم خود بتاؤ کہ اس کی خلافت پہ اجماع ہے اور کب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد ابو بکر کو زکات دے، جو نہ دے اس کو قتل کیا جائے. کتاب ہے مسلم بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 34 میں حدیث نمبر 48 سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. یہ اصح الکتب بعد القرآن الصحیحان، بخاری و مسلم، صحیح ترین کتاب قرآن کے بعد. مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، گناہ، اور اس کے سے جنگ لڑنا کفر ہے. بتاؤ ابو بکر عمر دونوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ یہ لوگ مسلمان تھے، کلمہ گو ہیں، پابند صوم و صلات تھے، ان کو قتل کیا، ان کو عورتوں کو اٹھایا. یہ ان کے قتال کیوں کفر نہیں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چھٹی دیا ہے کہ ابو بکر عمر کو کلا چھٹی ہے، جو کر رہے ہیں ان پہ حرام کچھ بھی نہیں. پھر بخاری میں حدیث نمبر 6044 سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے. پھر حدیث نمبر 6045 لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر الا ارتدت عليه ان لم يكن صاحبه كذلك. جو کسی کو فاسق کہے، جو کسی کو کافر کہے، اگر وہ فاسق اور کافر نہیں ہے وہ خود اس پہ پلٹ جاتا ہے. انہوں نے اپنی کتابیں بھر دیا نا کہ یہ کافر تھے. کب کے کافر تھے بھائی؟ مرتد ہے.
جنہوں نے ابو بکر نے ان کو قتل کرا یہ سب مرتد. اچھا صحیح مسلم جاب دار الفکر ملاحظہ فرمائیے یہاں پہ سباب المسلم فسوق وقتال الكفر قتال الكفر حدیث نمبر 64 پھر دوسری سند کے ساتھ وہی اسی حدیث کو روایت کرتا ہے. میں آپ کی خدمت میں حدیث ایک بات پیش کروں. ایک منٹ عزیز بہت واضح دلیل. جن لوگوں کو مانعین زکات کہا جاتا تھا یہ مانعین زکات نہیں تھے, یہ ابو بکر کو زکات دینے سے یہ ابا کرتے تھے, یہ زکات کے منکر نہیں تھے. الدرر السنیہ فی الاجوبۃ النجدیہ تالیف شیخ الوہابیہ محمد شیخ الوہابیہ ابن تیمیہ الحرانی ابو عباس ابن تیمیہ حرانی کی کتاب الدرر السنیہ فی الاجوبۃ النجدیہ. اچھا جزء 10 کتاب حکم المرتد 1995 میں کتاب چھپی ہے. یہاں پہ صفحہ معاف کیجیے گا, یہ الدرر السنیہ فی الاجوبۃ النجدیہ یہ محمد ابن عبد الوہاب کی کتاب, یہ ابن تیمیہ کی کتاب نہیں ہے, یہ محمد ابن عبد الوہاب جن سے وہابی فرقہ کہا جاتا ہے نا ان کا پیر ہے. تو اس کتاب میں صفحہ نمبر 178 میں ابن تیمیہ سے نقل کرتے ہیں. قال الشیخ رحمہ اللہ, کہتے ہیں ابن تیمیہ نے فرمایا, اور یہ ابن تیمیہ کا استدلال ہے, نہیں کہ ابن تیمیہ کا کوئی فتویٰ ہو کہ آپ کہہ دیں کہ ہم اس کے فتویٰ کو نہیں مانتے, اس کی استدلال ہے. اور اس کی استدلال ملاحظہ فرمائیے فی آخر کلامہ علی کفر مانعی الزکاۃ, کہتے ہیں کہ جو زکات نہیں دیتا وہ کافر ہوتا ہے. ابن تیمیہ نے اس کے متعلق فرمایا الصحابہ لم یقولوا هل انت مقر بوجوبها او جاحد لها, صحابہ نے کبھی مانعین زکات سے نہیں پوچھا. ابو بکر نے جو فوجیں بھیجی ہیں نا صحابہ کو قتل کرنے کے لیے, وہ جو لوگ زکات نہیں دے رہے تھے ابو بکر, کبھی ان سے نہیں پوچھا کہ بھائی کیا تم زکات کے قائل ہو یا زکات کے قائل نہیں ہو, کیا تم زکات کو اس شریعت کا جز مانتے ہو یا نہیں مانتے. اس کا تو کبھی ان سے سوال نہیں کیا, ان سے پوچھا کہ تم ابو بکر کو کیوں نہیں دیا. اگر ابو بکر کو زکات نہیں دیا اس بات پہ ان کو قتل کیا گیا, نہ کہ یہ ان سے پوچھا ہو کہ کیا تم زکات کے قائل ہو یا زکات کے قائل نہیں. هذا لم يؤحد عن الصحابہ بحال, یہ کسی حدیث کسی روایت میں نہیں ہے کہ ابو بکر کی جو فوج گئی ہے, عمر کی جو فوج گئی ہے مسلمانوں کے قتل کے لیے, ان کے عورتوں کے ریپ کے لیے, ان سے پوچھا ہو کہ بھئی آپ زکات کو مانتے ہو یا زکات کو نہیں مانتے. تو کبھی ان سے کہا کہ ابو بکر کو کیوں زکات نہیں دیتے. بل قال الصدیق لعمر, بلکہ ابو بکر نے عمر سے کہا تھا واللہ لو منعونی عناقا كانوا يؤدونها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقاتلتهم على منعها, اللہ کی قسم اگر مجھے, ہاں ابو بکر نے کیا, اگر مجھے وہ بکری ایک بکری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے, مجھے نہ دے تو میں ان سے جنگ کر لوں. فجعل المبیح للقتال مجرد المنع لا جحد وجوبها, ابو بکر نے اباحہ قتال کی جواز قتال کی دلیل, اباحہ قتال کی دلیل کس چیز کو قرار دیا ہے, مجرد عدم عطاء الزکاۃ الی ابی بکر, نہ یہ کہ سرے سے یہ کہ کوئی شخص وہ اس کا منکر ہو, جحد کرے کہ اسلام میں کوئی چیز نہیں. وقد روی ان طوائف منهم كانوا يقرون بالوجوب لكن بخلوا به, روایت میں موجود ہے کہ بہت سارے طوائف تھے وہ زکات کو مانتے تھے لیکن وہ کہتے تھے ہم وہ بخیل تھے, مثلا کنجوس تھے, نہیں دیتے تھے ابو بکر. یا آپ نے اعتراف دیکھ لیا, سباب المسلم فسوق وقتاله كفر, مسلمان سے جنگ لڑنا کفر. اچھا اس کو قتل کرنا کیا, اس کا کیا حکم ہے. سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 93, ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما, جو شخص ایک مؤمن کو عمدن قتل کرے اس کی جزا یہ ہے, اس کی سزا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا, اور اللہ کی اس پر غضب ہے, اور اللہ کی اس پہ لعنت ہے, اور اللہ نے لے اس کے بہت عظیم عذاب بنایا تیار کیا. یہ کتاب ہے. اب اتنے مسلمانوں کو ان لوگوں نے قتل کیا, مرتد کیا کہ قتل کیا, جرم کیا ہے کہ ابو بکر کو زکات نہیں دی. صحیح سنن الترمذی, اور پھر ادعا یہ کرتے ہیں کہ ابو بکر کی خلافت اجماعی ہے. سبحان اللہ, عجب اجماعی. سنن الترمذی جزء 3 طبع مکتبۃ المعارف الریاض, بلکہ یہ صحیح سنن الترمذی ہے. تصحیح کس کی, محمد ناصر الدین البانی کی تصحیح 2000 میں ریاض میں چھپی ہے. یہاں پہ حدیث نمبر 3029 میں روایت کرتے ہیں یجیء المقتول بالقاتل یوم القیامہ, مقتول جو شخص دنیا میں بے گناہ قتل کیا گیا, وہ اپنے قاتل کو پکڑ کے لے کے آئے گا, قاتل کو پکڑ کے لے کے آئے گا اللہ کے سامنے روز قیامت. وناصیتہ ورأسہ بیدہ, اس کے پیشانی سے, اپنے قاتل کے پیشانی سے پکڑ کے لے کے آئے گا, ماتھے سے جو بال ہے نا, وہ ماتھے کے بال وہاں سے پکڑ کے لے کے آئے گا, اور اس کا سر اس کے ہاتھ میں ہوگا, اس کا اپنا سر جس کا سر قلم کیا, اس کے ایک ہاتھ میں مقتول کا سر, اس کے ہاتھ میں مقتول کا اپنا سر ہاتھ میں, اور قاتل کا بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ کے لے کے آ رہا ہے. وأوداجہ تخشب دما, اور قیامت کے دن اس کے رگوں سے تازہ خون بہ رہا ہوگا جیسے ابھی قتل ہوا ہے. سبحان اللہ, محشر میں اس طرح قاتل و مقتول آئیں گے, اور مقتول اپنے قاتل کو اس طرح گھسیٹ کے لے کے آئے گا. یقول یا رب هذا قتلنی, کہے گا یہ اللہ اس نے مجھے قتل کیا ہے. حتی یدنیہ من العرش, اس کو گھسیٹ کے عرش کے سامنے لے کے آئے. ابن عباس سے کسی نے کہا توبہ, اس کا توبہ بھی ہے, توبہ ہو سکتا ہے اس کا. فتلا هذه الآیہ, ابن عباس نے یہ آیت پڑھی, ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم. اس نے کہا, ابن عباس نے یہی آیت جو میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی, اسی آیت کی تلاوت کی ہے. ابن عباس نے فرمایا ما نسخت هذه الآیہ ولا بدلت وان له التوبہ. ابن عباس نے کہا کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی ہے, آیت تبدیل بھی نہیں ہوئی ہے, اس قاتل کا کوئی توبہ نہیں, یہ جہنمی ہے ہمیشہ کے لیے, خالدن فی, ہمیشہ کے لیے جہنم. البانی نے کہا یہ حدیث صحیح ہے, ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن ہے, اور بھی طرق سے یہ حدیث مروی ہے. اتنے صحابہ کا ان لوگوں نے قتل کرا اور پھر ان کو مرتد کہا. اچھا, یہاں پر میں ایک چیز کا رد کروں, پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں آپ کے فون کالز لے لیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی, اور وہ یہ ہے کہ ابو بکر کے ماننے والے علماء وہ
استان کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک زوجہ خولہ بنت جعفر الحنفیہ جو محمد ابن حنفیہ کی والدہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، تو وہ یہ جو ہیں یہ بھی اسی اسرا میں سے، اسرا کس اسرا میں سے؟ اسرائے جنگ ردہ میں سے۔ تو اگر یہ واقعا مرتد نہیں تھے تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی انہی کے عورتوں کو اپنے لیے اٹھا لیا۔ آپ جو بھی تان ابو بکر پہ وارد کریں گے وہ تان کس پہ وارد ہوگا؟ آپ کے امام امیر المؤمنین علیہ السلام پہ وارد ہوگا۔ یہ ان کا جواب ہے، یہ ان کا شیعوں پہ جواب ہے۔ جواب کا جواب سن لیں کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے محمد ابن حنفیہ کی والدہ خولہ بنت جعفر الحنفیہ کے ساتھ انہوں نے نکاح، ان کو ان کا مہر دیا تھا، نکاح کیا تھا، ان کو اسیر کے طور پر ان کو نہیں اٹھایا تھا۔ ملاحظہ فرمائیں یہ کتاب ہے انساب الاشراف، تصنیف احمد ابن یحییٰ ابن جابر البلاذری، جزء نمبر 2، چھاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 1996 بیروت لبنان میں۔ یہاں پر صفحہ نمبر 442 میں محمد ابن حنفیہ، ان کی والدہ کا نام کیا ہے؟ امہ خولہ بنت جعفر ابن قیس، محمد حنفیہ وولد لعلی بن ابی طالب علیہ السلام محمد جو ہیں کس کے بیٹے ہیں؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ان کی والدہ جناب خولہ۔ اچھا ان کی شادی کیسے ہوئی؟ غارت بنو اسد بن ابن خزیمہ علی بنی حنیفہ فسبوا خولہ بنت جعفر۔ دو قبیلوں میں جنگ ہوا تھا، ایک قبیلہ ہے بنی اسد، ایک قبیلہ ہے بنی حنیفہ۔ ان قبیلوں میں جنگ ہوا ہے تو بنی اسد نے ان کے عورتوں کو اٹھایا تھا۔ اب پرانے زمانے میں عربوں میں بہت جنگ ہوتا تھا قبائل میں، اچھا، اور نہ اسلام کے بعد بھی بہت سینکڑوں سالوں تک عرب آپس میں لڑتے تھے، قبائل میں جنگ ہوتا تھا۔ آج بھی جو ہے نا عرب ممالک میں جائیں، عراق وغیرہ میں قبائل میں جو دشمنی ہوتے ہے اب بھی چلی جا رہی ہے۔ یہ کبھی وہ سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے ابھی مثلا 200-300 سال پہلے تو یہ تو بات بہت ہارٹ ہوتا تھا، قبائل کے آپس میں جنگیں ہوتی تھی، دشمنی ہوتی تھی۔ اچھا تو انہوں نے خولہ کو وہاں پہ اسیر بنایا تھا۔ ثم قدموا بها المدینہ فی اول خلافت ابی بکر فباعوها من علی علیہ السلام، تو ان لوگوں نے ان کو اسیر بنا کر لے کے آئے تھے مدینہ ابو بکر کی خلافت کی ابتدا میں، یہ قبائلی جنگ میں وہ غلام بنا کے لے کے آئے تھے، کنیز بنا کے لائے تھے، انہوں نے بیچا تھا تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان سے خریدا تھا۔ وبلغ الخبر قومها فقدموا المدینہ علی علی علیہ السلام فعرفوها واخبروا بموضعها منها۔ تو بنی حنیفہ کو پتہ چل گیا کہ ہماری جو بہن ہے، ہماری جو بیٹی ہے وہ تو مدینے میں اسیر ہو کے چلی گئی، وہاں پہ کسی نے ان کو خریدا ہے، تو وہ آگئے مدینہ اور وہ آگئے امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس اور کہا تو یہ تو ہماری بیٹی، ہماری بہن، دوسرے قبیلے نے ان کو اٹھا لیا تھا، اسیر بنایا تھا، آپ نے ان کو خریدا ہے، آپ نے یہ جو آپ کی کنیز ہے یہ جو ہے یہ چوری ہے کا مال ہے، یہ کوئی اصل میں کنیز نہیں ہے۔ اچھا جب امیر المؤمنین علیہ السلام کو پتہ چلا فاعتقها، تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کو آزاد کہا ایسا ہے تو میں اس کو کنیز بھی نہیں لیتا، آزاد کیا، ومہرها وتزوجها، پھر امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کی رضا سے ان کو مہر دیا، پھر ان کے ساتھ انہوں نے نکاح کیا، وہ بھی نکاح ہوتا ہے مہر اور نکاح وغیرہ یہ طرفین کی رضا سے ہوتی ہے، آپ زبردستی کسی سے نہیں کر سکتے۔ خولہ بنت جعفر جو ہیں وہ ان کا تعلق ہی نہیں اس بات سے، ان جنگوں سے۔ خولہ بنت جعفر کا کیا ہے اس روایت میں؟ خولہ بنت جعفر کا وہ محمد حنیفہ کی جو والدہ ہیں وہ اس طریقہ کار ان کا یہ ہے، فولدت له محمدا ابن، پھر وہی جو امیر المؤمنین کا بیٹا محمد حنفیہ ہے اسی خولہ سے پیدا ہوئے۔ یہ مخالفین کے کتب میں، اما شیعہ کتب میں آپ کو دکھا دوں، شیعہ کتب میں بس ایک روایت دکھاتا ہوں، اس کے بعد میری بات ختم ہے اور کال لے لیں گے۔ یہ کتاب الفضائل ومستدرکاتها تالیف ابن شاذان القمی، کتاب چھپی ہے مجمع الامام الحسین علیہ السلام العلمی لتحقیق تراث اہل البیت علیہم السلام سنہ 2015 میں، جہاں پر کیفیت تزوجہ بالحنفیہ، امیر المؤمنین علیہ السلام نے خولہ بنت جعفر الحنفیہ سے کیسے شادی، یہاں پہ اس کی کہانی ہے۔ روایت یہ ہے کہ حضرت امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن بیٹھے تھے، دو شخص آئے اور انہوں نے کہا یا ابا جعفر الست القائل ان امیر المؤمنین علیہ السلام لم يرضى بامامۃ من تقدم؟ قال بلى۔ انہوں نے کہا کہ دو شخص آئے امام باقر علیہ السلام کے بارگاہ میں اور عرض کیا کہ آپ کیا یہی نہیں کہتے امیر المؤمنین علیہ السلام ابو بکر عمر کے خلافت کے مخالف تھے؟ امام علیہ السلام نے کہا جی ہاں میں یہی کہتا ہوں کہ وہ ان کے خلافت کے مخالف تھے۔ تو انہوں نے کہا فقال هذه خولہ الحنفیہ نکحها من سبيهم قبل هدیتهم ولم يخالفهم عن امرهم مدة حیاتهم۔ یہ جو ہے خولہ جو ہے اسی اسرا میں سے ابو بکر عمر کے جنگوں میں اسیر بنی ہے، تو ان کے ساتھ امیر المؤمنین علیہ السلام نے شادی کی ہے، ان کے ابو بکر عمر کے اس ہدیے کو قبول کیا ہے، تو اور یہ ان کی رضا ہے ان کی خلافت پر کہ ان کی جنگیں بھی صحیح ہیں۔ حضرت امام باقر علیہ السلام نے ان کے سے کہا من فیکم یاتینی بجابر بن عبداللہ، حضرت امام باقر علیہ السلام نے کہا کہ کوئی شخص جا کے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جابر بن عبداللہ الانصاری جو اس وقت بہت عمر رسیدہ بوڑھے ہو گئے تھے، ان کو لے کے آئے اور ان کی آنکھیں بھی جو ہے اس وقت نابینا ہو چکی ہیں، تو وہ ان کو کوئی لے کے آیا۔ تو جب جابر آئے تو امام علیہ السلام نے جابر سے کہا کہ جابر یہ دو شخص آئے اعتراض کرتے ہیں کہ خولہ کی شادی کی کہانی کے متعلق پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ ابو بکر اور عمر کے جنگ جو ہوا تھا مانی زکات کے ساتھ ان کی اسرا میں سے آپ کیا کہتے ہیں؟ تو جب جابر نے یہ سنا فبکى جابر حتى خلت لحيته بالدموع، جابر کو بڑا گریا آیا، جابر رو پڑے
روئے جب ان کا یہ سوال سنا جابر نے. جابر بہت روئے, ان کی داڑھی جو ہے ان کے اشکوں سے, ان کی آنسوؤں سے تر ہو. جابر بن عبداللہ انصاری. ثم قال, اس نے کہا واللہ یا مولاي لقد خشیت ان اخرج من الدنيا ولا اسال عن هذه المساله. اے میرے آقا یا امام باقر سلام اللہ علیہ, مجھے یہی ڈر تھا کہ میں دنیا سے مر جاؤں گا, یہ جناب خولہ کی کہانی کوئی مجھ سے پوچھے گا نہیں. تو ان کی کہانی یہ ہے, خولہ کی کہانی اس طرح ہے. واللہ انی كنت جالسا الى جانب ابی بکر, اللہ کی قسم میں ابو بکر کے ساتھ بیٹھا تھا. وقد صبوا بني حنفیہ بعد قتل مالک بن نویرہ من قبل خالد بن الولید وبینہم جاریۃ مراہقہ. میں ابو بکر کے ساتھ بیٹھا تھا کہ بنی حنفیہ کے اسراء آ گئے, خالد بن ولید نے مالک بن نویرہ کو قتل کیا ہے اور وہاں اس قبیلے کے اسراء کو لے کے آئے. ان کے اسراء کے درمیان ایک دوشیزہ ہیں جو بہت پتہ چلتا ہے ان کے اتوار سے کہ بہت ہی بدتمیز اور بہت ہی ہائی کلاس کے فیملی سے. جب وہ مسجد میں داخل ہو گئی, وہ دوشیزہ داخل ہو گئی, تو انہوں نے کہا ایھا الناس ما فعل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انہوں نے پہلا سوال یہ کہا کہ اے لوگوں, اے صحابہ, مجھے بتاؤ کہ میرے نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں, میرے نبی کہاں ہیں, مجھے ہمیں اسیر بنا کے لے کے آئے مسلمان, میرے نبی کہاں. تو صحابہ نے جواب دیا کہ قبض. صحابہ نے کہا کہ نبی کی وفات ہو چکی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ان کی مٹی مجھے دکھا دے, میرے نبی کا جو قبر شریف ہے وہ مجھے دکھا دینا, مجھے کچھ بات کرنی ہے اپنے نبی سے. تو صحابہ نے کہا نام ہادی تربت, یہ ان کی قبر شریف یہ ہے. تو انہوں فنادت, تو اس دوشیزہ نے اس طرح خطاب کیا السلام علیک یا رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس نے اس طرح خطاب کیا السلام علیک یا رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک عبدہ ورسولہ وانک تسمع کلامی وتقدر علی رد جوابی. میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ وحدہ لا شریک ہے, آپ اللہ کے رسول ہیں, اور میں شہادت دیتا ہوں کہ یا نبی اللہ تو آپ میرے بات کو سن رہے ہیں اور جواب دے بھی سکتے ہیں. واننا سبینا من بعدک یا رسول اللہ, مجھے بڑی شکایت, آپ کے صحابہ نے ہمیں اسیر بنا کے لے کے آئے. ونحن نشهد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلس. ہمیں شکایت ہے کہ ہمیں اسیر بنایا ہے, ہم حالانکہ ہم مسلمان ہیں, ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں, ہمارے مردوں کو قتل کیا, ہمارے عورتوں کو یہاں پہ اسیر بنا کے لائے. فوثب رجلان من المهاجرین والانصار احدهما طلع والآخر زبیر فطرح عليها ثوبيهما فقالت ما بالكم يا معاشر العرب تصونون حلائلكم وتحتكون حلائل غيركم. وہاں پہ دو صحابی اور گئے, طلحہ اور زبیر, انہوں نے جو ہے اپنا ان کے کندھے پہ جو شال تھا انہوں نے اس عورت پہ بیٹھ لگا دیا, اس کی پردہ ہو جائے. انہوں نے کہا یہ کیا بدتمیزی, یہ تو مسلمان ہے, ابو بکر تم مسلمان کو یہاں لے کے اسیر بنا کے, اور تم اپنی عورتوں کے پردہ کراتے ہو, اور ان بیچاروں کو تم نے بے پردہ کیا, یہاں پہ اسیر بنا کے لے کے آئے. تو انہوں نے اپنا جو ہے اپنا ان کا جو شال تھا ان پہ ڈال, اس خاتون پہ ڈالا. فقیل لها لمخالفتكم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين قلتم لا نزکی ولا نصلی او نصلی فلا نزکی. انہوں نے کہا, صحابہ نے کہا یہ تو پیغمبر کے مخالف ہیں, یہ نماز نہیں پڑھتے, زکات نہیں دیتے, اگر نماز پڑھتے ہیں تو زکات نہیں دیتے. صحابہ نے یہ کہا. تو انہوں نے فقال اللهم والله ما قالها احد من بني حنفیہ واننا نضرب صبياننا على الصلاه من التسع. انہوں نے اس خاتون نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے, تہمت ہے ہم پر, ہمارے قبیلہ پورا سب نمازی ہے, ہم اپنے بچے جب 9 سال کے ہو جاتے ہیں ہم ان کو مارتے ہیں کہ نماز پڑھو, نماز نہ پڑھنے پر اپنے بچوں کو ہم مارتے ہیں. وعلى الصيام من السبع, اور جو اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو ہم بچوں کو مارتے ہیں کہ روزہ رکھو. وإنا لنخرج الزکاة من حيث يبقى في جماد الأخرى 10 أيام, اور ہم ہر سال جماد الآخر کے آخر میں, جماد الثانی کے آخر میں اپنا زکات بھی نکالتے ہیں. ويوصي مريضنا بها لوصيته, اور ہمارے جو شخص مریض ہوتا ہے, مرنے والا ہوتا ہے, وہ وصیت کرتا ہے کہ میرے مال کا زکات نکالو, ہم زکات کے منکر نہیں ہیں. یا قوم ما نكثنا ولا غيرنا, اے مسلمانوں ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں چھوڑا ہے, ان کے دین کو چینج نہیں کیا ہے. ولا بدلنا حتى تقتلوا رجالنا وتسبوا حريمنا, ہم نے کس جرم پر ہمارے مردوں کو تم نے قتل کیا ہے اور ہماری عورتوں کو تم نے یہاں پہ اسیر بنایا. فإن كنت يا أبا بكر بحق فما بال علي لم يسبق علينا. ابو بکر اگر تو خلیفہ, ہم نے تو صرف یہ کہا کہ ابو بکر کو زکات نہیں دیں گے, اگر تو حق تو خلیفہ ہے تو علی علیہ الصلوۃ والسلام کیوں خلیفہ نہیں ہے, علی علیہ الصلوۃ والسلام امیر المؤمنین علیہ السلام کو کیوں خلافت نہیں ملی, ابو بکر کو ملی. وإن كان راضيا بولایتك فلما لا ترسله الينا يقبض الزکاة منها ويسلمها الي. اگر آپ کہتے ہیں کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر کی خلافت سے راضی ہے تو ان کو تم لوگوں نے کیوں نہیں بھیجا ہمارے قبیلے میں کہ وہ ہم سے زکات قبول کر. والله ما رضي ولا يرضى قتلت الرجال ونهبت الاموال. اللہ کی قسم اللہ راضی نہیں ہے اور اللہ راضی نہیں ہوگا, تم لوگوں نے ہمارے مردوں کو قتل کیا, ہمارے اموال کو تم لوگوں نے لوٹا ہے. وقطعت الارحام, اور ہمارے بچوں کو, ہمارے رشتہ داروں کو سب کو دار و مار کر دیا, تہس نہس کر دیا. فلا نجتمع معك في الدنيا والاخره افعل ما انت فاعل. ابو بکر ہم تیری اطاعت کبھی نہیں کریں گے, تو جو کرنا ہے تو کر, ہم تو تیرے ساتھ نہیں. فضجنا, سب لوگ جو ہے وہاں پہ رونے لگے, اس عورت کی باتوں کو دیکھ کر سب رونے لگے. وقال الرجلان اللذان طرح عليهما ثوبيهما انا لمغالون في ثمن. تو جو وہاں پہ طلحہ زبیر تھا, انہوں نے کہا جس اس خاتون کی جو قیمت ہے بتا دے ابو بکر, ہم اس کی قیمت دیں گے, اس کو بلند ترین قیمت سے ہم خریدیں گے. یہ عورت جو ہے نا بہت دلیر ہے, اس کلام میں بہت, اس کے کلام میں بہت بلاغت ہے, بہت دلیر عورت ہے, ہم جو بھی قیمت اس کا کتنا بھی اوپر ہو تو ہم خریدیں گے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, مجھے کوئی نہیں خرید سکتا. پھر انہوں نے خواب دیکھا تھا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا, انہوں نے کہا مجھے صرف وہی شخص خریدے گا جو میرے خواب میں آیا تھا. پھر انہوں نے جو خواب میں دیکھا تو امیر المؤمنین علیہ السلام کو خواب میں دیکھا تھا, پھر امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کو خریدا تھا, پھر آزاد کیا, پھر اس کے ساتھ انہوں نے شادی کی. الحمدللہ.
یہ ان کی کہانی ہے، خولہ ابن بنت جعفر کی کہانی ہے، جو کتب میں مخالفین کے کتب میں میں نے دکھا دیا۔ اب الحمدللہ رب العالمین میری بات ختم ہے میرے محترم ناظرین۔ اب ابو بکر کی خلافت کا تم نہ بولو کہ ابو بکر کی خلافت جو ہے کیا ہے، ابو بکر کی خلافت پہ اجماع کچھ بھی نہیں ہے۔ اوکے میرے محترم ناظرین۔